السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہاں جی، بہت خوبصورت دن ہے، بڑا پیارا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی فضاؤں میں جو ہے وہ ارشد ندیم کی گونج ہے، ہر طرف ارشد نسیم ارشد ندیم۔ اور اس کو بھی سیاسی بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ کل اس نے تھوڑا سا ایک بیان دیا ہے اور آج پی ٹی آئی والے جو ہے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان یہ دیا ہے، اس نے کہ جی وزیر اعظم کی میں پیداوار ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کی، انہوں نے جو اکیڈمی میں پودا لگایا میں اسی کی پیداوار ہوں، اور ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ میں تو بڑا فری طریقے سے آپ کو وہ کر رہا ہوں، وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ رانا مشہود صاحب نے اس کے کان میں یہ کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم کا نام لو، اور خدا کے لیے ایسے کریڈٹ نہ لو ایسے کریڈٹ یار، یہ چھوٹی سی چیز تھی۔ آپ استقبال کے لیے گئے ہیں، سعد رفیق صاحب گئے ہیں، رانا مشہود صاحب گئے ہیں، حسن اقبال صاحب گئے ہیں، یہی کافی ہے۔ آپ نے اس کے کان میں کہہ کے تو اب وہ بیچارے کو جو ہے نا یوتھ ہی اس کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ رات کی ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ جناب ارشد ندیم آپ انعامات کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں بجلی کا بل ادا کروں گا۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی، اور جو سارے میڈیا نے دیکھی ہے کہ رانا مشہود صاحب اس کے کان میں کہہ رہے، کان میں کیا کہہ رہے بتائیں؟ کان میں کیا کہہ رہے کہ آئی لو یو، یا کان میں کیا کہہ رہے کہ جناب تم نے بہت اچھا کھیلا ہے؟ یہ کان میں کہنے والی بات ہے؟ خدا کا خوف کرو یار، یہ مکاریاں ہوتی ہیں۔ وہ جیتا ہے، اس بیچارے کو ادھر ادھر سے انعامات مل رہے ہیں، جو بھی مل رہے ہیں، اب اس کو خامخواہی جو ہے اس کو متنازع تو نہیں ہے، اگر وہ دل سے کہتا تو ٹھیک ہے۔ آپ نے کان میں کیا کہا ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ اور وہ بات اب متنازع ہو گئی ساری۔ پتہ نہیں ہے ان کو کب ہوش آئے گی سر۔ یہ اتنی سی بات کو بھی اس کو بھی سیاسی بنا رہے ہیں۔ ادھر کوئی میں نے نہیں دیکھی کوئی تختی لگی ہوئی ہو جدھر میں یہ پھر رہا ہوں نا کہ فلاں ایم پی اے نے لگائی ہے، فلاں ایم این اے نے لگائی ہے، اور یہ تختیاں اور یہ ساری یہ جی فلانے کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کارکردگی جو ہے وہ خود سامنے آنی چاہیے۔ یہ چھوٹی حرکت تھی، کیونکہ آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ رانا مشہود نے کان میں اس کے کیا کہا ہے؟ ابھی اس کے اوپر بڑی بحث ہوگی، آپ دیکھ لینا۔ یہی کہا ہے کہ یار تم وزیر اعظم کا نام لو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم 7 ہو، 4 وزیر وہاں بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جناب حکومت شہباز شریف کی ہے، اور یہ سارا کچھ ہے، اس کے بیانات پہلے کے موجود ہیں، لیکن اس کی اس جیت کو تو تم تھوڑا سا اس کے لیے تو وہ نہ کرو۔ چلیں، یہ تو ہو گئی ایک ضمنی سی بات ہے۔ بندے کو کھلے دل سے جو ہے نا وہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چیزیں ہیں یہ۔ آپ کو بھی یہ لگا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے نا؟ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، چیمبر میں کام کریں گے، اور چیمبر میں کام کریں گے وہ، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ فیصلہ لکھنے کی کوشش کریں گے، فیصلہ لکھیں گے۔ لیکن فیصلہ تو سر جی تب لکھنا ہے نا، وہ سارے ججوں کے دستخط ہونے، 8 ججوں کے۔ اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، اتنے کیڑے اس میں سے نکل آئے ہیں کہ اب اس میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب یہ فیصلہ وہ کیسے، اس کو کور کیسے کریں، جو انہوں نے شارٹ فیصلہ دے دیے۔ شارٹ فیصلہ میں کہتا ہوں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اس کے اوپر بتائیں، یہ شارٹ فیصلہ، یہ ڈرامے ہونے چاہیے؟ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، شارٹ فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ وہ کیا دے دیا ہے شارٹ فیصلہ؟ بھئی آپ نے پورا فیصلہ ابھی تک آپ کسی کو نہ دکھا سکیں نہ دے سکیں۔ تو یہ صبح کا خوبصورت منظر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور
اس کے علاوہ میں یہ روڈ کراس کر لوں، یہ جی ہو گیا روڈ کراس. تو ابھی ادھر میں نے وہ ناشتہ کرنا ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں جو ناشتہ میں کروں گا وہ دکھاتا ہوں، پھر بعد بھی مزید وہاں کرتے ہیں. یہ جی ناشتے میں پہلے میں آپ کو یہ کیپچینو کافی دکھا دوں. یہ بہت مزے کی ہے، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے جی، گھومتی کافی ہے. اور پھر آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ناشتے کی جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی. چائے کے ساتھ یہ خوبصورت یہ ویجیٹیرین ناشتہ ہے، کیونکہ باہر سے ہم جب کرتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کہ ویجیٹیرین ہو. یہ انڈا ہے، یہ بینز ہیں، یہ آلو ہے، یہ ساسج ہے، یہ ٹماٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، میٹ وغیرہ سے اوائڈ کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیسا لگا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے سر جی، اور سیاسی گلا بھی کرتے ہیں جی. تو یہ ناشتہ آپ نے میرا دیکھ لیا ہے سر جی. احسن اقبال نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے، احسن اقبال صاحب نے. انہوں نے کہا جی جس طریقے سے یہ سپورٹس میں ہم نے کامیابی لی ہے نا، اسی طریقے سے اللہ کرے کہ ہم سیاسی استحکام کی طرف بھی آئیں اور اپنے سیاسی جو ہمارے پروگرام ہیں وہ بھی پائیدار ہوں. سر یقین کریں، کبھی کبھی دل ایسے کرتا ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ اتنی ترقی کرے گا اور اسی دور میں کرے گا. یہ دور جو جا رہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اعتماد بڑھ جائے اور تھوڑا سا شہباز شریف صاحب میں وہ اعتماد آئے کہ جناب میں یہ کام نواز شریف کے بغیر بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ جناب میرے سر پہ ہوگا تو میں کچھ کروں گا، نہیں تو میں، وہ ایسے اس کے ذہن میں ہے اس کا، وہ کر سکتا ہے. اور جو مریم نواز ہے نا، یہ اب وہی کردار ادا کرتی ہے جو پہلے نواز شریف وزیر اعظم تھے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے تھے. جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تھے نا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ، تو ریکارڈ کام ہوئے تھے. اب بھی یہی ہوگا. اب مریم نواز کو تو اعتماد حاصل ہے کہ میرے چچا وزیر اعظم ہیں، لیکن شہباز شریف کو جو ہے نا وہ دکھانا پڑے گا کہ کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیبل ٹاک میں نا شہباز شریف صاحب ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی قسم سے یہ میں آپ کو ایک اس کی تصویر کھینچ کے بتا رہا ہوں. زرداری کہتا ہے اے چمچہ بھی میرا ہے، پھر کہتا ہے اے کانٹا بھی میرا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں جی. آرمی چیف کے سامنے بھی زرداری جی. وہ بھائی ایسے نہ کرو. اب مجھے یہ بتائیں، ابھی گورنر کا رولا پڑ گیا، آج مقبول صدیقی وغیرہ اور وہ آصف زرداری سے ملے ہیں کہ جناب ساڑھا گورنر کیوں تسی کھو رہے ہو. اور اس وقت زرداری نے کہہ دیا تھا جی مجھے 2 گورنر دے دیں، تسی جانو تو ایم کیو ایم جانو. اور اب مجھے یقین ہے کہ اگر زرداری دل سے کرے نا کہ یہ گورنر جو ہے یہ ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے، یہ شہباز شریف نہیں لے سکتے، اتنا سا بھی نہیں لے سکتے. پیپلز پارٹی کی 60 سیٹیں ہیں اور جو نون لیگ ہے اس کی 120 ہیں. 120 والے کو 2 گورنر، اور وہ یہ 2 میں سے یہ دوسرا یہ ہے کراچی والا جس کا رولا پڑ گیا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم یہ جو نا وہ گورنر ایم کیو ایم کے پاس رہنا چاہیے. ایم کیو ایم نے رولا ڈال دیا ہے. اور یہ پہلے پتہ کریں کہ کون ہے جو ہمیشہ بات پہلے لیک کر دیتا ہے. چاہے پی ٹی آئی کی پابندی کی بات ہو، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جو ہو رہا ہے دنیا میں رولا مچ گیا جی پاکستان میں تحریک انصاف پہ پابندی ہو رہی ہے، وہ بات پیچھے گئی. میں کہتا ہوں شہباز شریف کو ٹیلی ویژن سے بھی ہٹا دینا. جو وہ کام کرتے ہیں جب ٹیلی ویژن پہ بحث ہوتی ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اے پی سی بھی گئی، یہ پابندی بھی گئی. یہ جتنے آپ آج تک دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا نہیں ہوئی، اس میں ایک مین حصہ یہی ہے کہ شہباز شریف پہلے 16 مہینے وزیر اعظم رہے ہیں، اسی کے دوران 9 مئی ہوا. پھر جناب یہ اب 6 مہینے اب ہو گئے ہیں
تو یہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جان جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پروپیگنڈے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں بالکل. شہباز شریف یہ کانفیڈنس اس کو لانا پڑے گا یہ کانفیڈنس, ٹھیک ہے. تو یہ اگر کانفیڈنس لائیں نا تو انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. مریم نواز پنجاب, جو آپ کو پتہ ہے 80% پنجاب تو پاکستان تو پنجاب بھی ہے, اس میں بہت چوکے چھکے لگا رہی ہیں. لیکن آگے شہباز شریف بھی, اس کے اندر ابھی تک اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہوں. وہ روز پیپلز پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہمارے ساتھ یہ کرو وہ کرو. یہ چیزیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی. پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے ماشاءاللہ. ایک تھوڑا سا سپرٹ ملا ہے ہمیں, یہ اس وجہ سے بھی ملا ہے. یہ جو کھیلوں کا ہوتا ہے نا, اس سے بھی بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ پاکستان دنیا میں ہر کام میں آگے آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور باقی جناب گورنر کا میں نے بتا دیا آپ کو, حسن اقبال کا بیان بھی بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.